اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 6 نومبر 2024۔ خطبہ جمعہ بطور سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 27 اکتوبر 2023 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد، ٹلفورڈ، سرے، UK۔ سوال نمبر 1۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے خطبہ کے عنوان کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہو رہا تھا۔ سوال نمبر 2۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نماز تہجد کی طرف توجہ دلانے کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور فرمایا، کیا تہجد پڑھا کرتے ہو؟ یعنی وہ نماز جو آدھی رات کے قریب اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر جب خدا تعالیٰ کی منشاء کے ماتحت کسی وقت ہماری آنکھ بند رہتی ہے تو پھر تہجد رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد پڑھا کرو، اور اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے، اور راستہ میں بار بار کہتے جاتے تھے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، الکاف آیت 55۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اکثر اپنی غلطی تسلیم کرنے سے گھبراتا ہے اور مختلف قسم کی دلیلیں دے کر اپنے قصور پر پردہ ڈالتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ کہتے کہ ہم سے کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، انہوں نے یہ کیوں کہا کہ خدا تعالیٰ کا منشاء ہوتا ہے کہ ہم نہ جاگیں تو ہم سوئے رہتے ہیں، اور اپنی غلطی کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کیا؟ سوال نمبر 3۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرنے پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا کیا تبصرہ بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میرے اور فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اور فرمایا کہ کیا تم تہجد کی نماز نہیں پڑھا کرتے؟ میں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں، جب وہ اٹھانا چاہے اٹھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر لوٹ گئے اور مجھے کچھ نہیں کہا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ پھیر کر کھڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہہ رہے تھے کہ انسان تو اکثر باتوں میں بحث کرنے لگ پڑتا ہے۔ اللہ اللہ، کس لطیف طرز سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ آپ کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا، کوئی اور ہوتا تو اول تو بحث شروع کر دیتا کہ میری پوزیشن اور رتبہ کو دیکھو، پھر اپنے جواب کو دیکھو کہ کیا تمہیں یہ حق پہنچتا تھا کہ اس طرح میری بات کو رد کر دو، یہ نہیں تو کم سے کم بحث شروع کر دیتا کہ یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے کہ انسان مجبور ہے اور اس کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں، وہ جس طرح چاہے کرواتا ہے، چاہے نماز کی توفیق دے چاہے نہ دے، اور کہتا ہے کہ جبر کا مسئلہ قرآن شریف کے خلاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریق میں سے کوئی بھی اختیار نہ کیا، اور نہ تو ان پر ناراض ہوئے اور نہ بحث کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے قول کی غلطی پر آگاہ کیا، بلکہ ایک طرف ہو کر
ان کے اس جواب پر اس طرح اظہار حیرت کر دیا کہ انسان بھی عجیب ہے کہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی پہلو اپنے موافق نکال ہی لیتا ہے اور بحث شروع کر دیتا ہے۔ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہہ دینا ایسے ایسے منافع اندر رکھتا تھا کہ جس کا عشر عشیر بھی کسی اور کی 100 بحثوں سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ آگے تجزیہ کیا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے کہ کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، اور اسی جگہ ان کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اول تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینداری کا کس قدر خیال تھا کہ رات کے وقت پھر کر اپنے قریبیوں کا خیال رکھتے تھے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جو خود تو نیک ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن ان کے گھر کا حال خراب ہوتا ہے اور ان میں یہ مادہ نہیں ہوتا کہ اپنے گھر کے لوگوں کی بھی اصلاح کریں، اور انہی لوگوں کی نسبت مثل مشہور ہے کہ چراغ تلے اندھیرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خیال معلوم ہوتا ہے کہ ان کے عزیز بھی اس نور سے منور ہوں جس سے وہ دنیا کو روشن کرنا چاہتے تھے، اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعہد بھی کرتے تھے، اور ان کے امتحان و تجربہ میں لگے رہتے تھے۔ اور تربیت اعزاء ایک ایسا اعلیٰ درجہ کا جوہر ہے جو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ایک قیمتی چیز کی کمی رہ جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اعلیٰ اخلاق پر قائم تھے اس لیے جوہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوب تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعلیم پر کامل یقین تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے، اور ایک منٹ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شک نہیں کرتے تھے۔ تیسری بات وہی ہے جس کی ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بات کے سمجھانے کے لیے تحمل سے کام لیا کرتے تھے، اور بجائے لڑنے کے محبت اور پیار سے کسی کو اس کی غلطی پر آگاہ فرماتے تھے۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن نصر عزیز نے غزوہ بنو قینقاع کے پس منظر کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، بنو قینقاع کے غزوے کا ذکر سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں ہے: جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے، اس وقت مدینہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے۔ ان کے نام بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی ان قبائل کے ساتھ امن و امان کے معاہدے کر لیے اور آپس میں صلح اور امن کے ساتھ رہنے کی بنیاد ڈالی۔ معاہدہ کی روح سے فریقین اس بات کے ذمہ دار تھے کہ مدینہ میں امن و امان قائم رکھیں، اور اگر کوئی بیرونی دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ شروع میں تو یہود اس معاہدہ کے پابند رہے، اور کم از کم ظاہری طور پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھگڑا پیدا نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں زیادہ اقتدار حاصل کرتے جاتے ہیں تو ان کے تیور بدلنے شروع ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کا تہیہ کر لیا، اور اس غرض کے لیے انہوں نے ہر قسم کے جائز و ناجائز تدابیر اختیار کرنا شروع کی، حتیٰ کہ انہوں نے اس بات کی کوشش سے بھی دریغ نہیں کیا کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ پیدا کر کے خانہ جنگی شروع کروا دیں۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ ایک موقع پر قبیلہ اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے باہم محبت و اتفاق سے باتیں کر رہے تھے کہ بعد فتنہ پرداز یہود نے اس مجلس میں پہنچ کر جنگ بعاث کا تذکرہ شروع کر دیا۔ یہ وہ خطرناک جنگ تھی جو ان 2 قبائل کے درمیان ہجرت سے چند سال قبل ہوئی تھی، اور جس میں اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ اس جنگ کا ذکر آتے ہی بعض جوشیلے لوگوں کے دلوں میں پرانی یاد تازہ ہو گئی اور گزشتہ عداوت کے منظر آنکھوں کے سامنے پھر گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باہم نوک جھونک اور تان و تشنیع سے گزر کر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسی مجلس میں مسلمانوں کے اندر تلوار کھنچ گئی۔
مگر خیر گزری کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اس کی اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ فوراً موقع پر تشریف لے آئے اور فریقین کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا اور پھر ملامت بھی فرمائی کہ تم میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کا طریق اختیار کرتے ہو اور خدا کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے کہ اس نے اسلام کے ذریعہ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ انصار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا ایسا اثر ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنی اس حرکت سے تائب ہو کر ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے۔ جب جنگ بدر ہو چکی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو باوجود ان کی قلت اور بے سر و سامانی کے قریش کے ایک بڑے جرار لشکر پر نمایاں فتح دی اور مکہ کے بڑے بڑے عمائد خاک میں مل گئے تو مدینہ کے یہودیوں کی آتش حسد بھڑک اٹھی اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا نوک جھونک شروع کر دی اور مجلسوں میں برملا طور پر کہنا شروع کیا کہ قریش کے لشکر کو شکست دینا کون سی بڑی بات تھی، ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہو تو ہم بتا دیں کہ کس طرح لڑا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک مجلس میں انہوں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اسی قسم کے الفاظ کہے۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ جنگ بدر کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہودیوں کو جمع کر کے ان کو نصیحت فرمائی اور اپنا دعویٰ پیش کر کے اسلام کی طرف دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرامن اور ہمدردانہ تقریر کا رؤسائے یہود نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم شاید چند قریش کو قتل کر کے مغرور ہو گئے ہو۔ وہ لوگ لڑائی کے فن سے ناواقف تھے، اگر ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو تمہیں پتہ لگ جاوے کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ یہود نے صرف عام دھمکی پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بھی منصوبے شروع کر دیے تھے، کیونکہ روایت آتی ہے کہ جب ان دنوں میں طلحہ بن برا جو ایک مخلص صحابی تھے فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ اگر میں رات کو مروں تو نماز جنازہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی جاوے تا ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کی طرف سے کوئی حادثہ گزر جاوے۔ الغرض جنگ بدر کے بعد یہود نے کھلم کھلا شرارت شروع کر دی اور چونکہ مدینہ کے یہود میں بنو قینقاع سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر تھے، اس لیے سب سے پہلے انہی کی طرف سے عہد شکنی ہوئی۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں میں سب سے پہلے بنو قینقاع نے اس معاہدہ کو توڑا جو ان کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا تھا، اور بدر کے بعد انہوں نے بہت سرکشی شروع کر دی اور برملا طور پر بغض و حسد کا اظہار کیا اور عہد و پیمان کو توڑ دیا، مگر باوجود اس قسم کی باتوں کے مسلمانوں نے اپنے آقا کی ہدایت کے ماتحت ہر طرح سے صبر سے کام لیا اور اپنی طرف سے کوئی پیش دستی نہیں ہونے دی، مگر حدیث میں آتا ہے کہ اس معاہدہ کے بعد جو یہود کے ساتھ ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہود کی دلداری کا خیال رکھتے تھے۔